السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت 8ویں، مضمون اردو، عنوان نوبل انعام کی کہانی، صفحہ نمبر 32 ایٹ یور ٹیکسٹ بک۔ آپ صفحہ نمبر 32 نکالیں۔ آج ہم اس کا تیسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ انعام ہر سال دیا جاتا ہے، اور کس کے نام پر دیا جاتا ہے؟ الفریڈ نوبل کے نام پر۔ الفریڈ نوبل سویڈن کے رہنے والے تھے۔ اوپر دیکھو آپ صفحہ نمبر 32 کے اوپر کونے میں، الفریڈ نوبل کہاں کے رہنے والے تھے؟ سویڈن کے رہنے والے تھے۔ ان کی پیدائش سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں 21 اکتوبر 1833 عیسوی کو ہوئی۔ وہ کہاں پیدا ہوئے؟ سویڈن میں، اور سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم ہے، وہاں پر 21 اکتوبر 1833 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 1896 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، یعنی 1896 عیسوی میں، اور 63 سال کی عمر پا کر 63 سال دنیا میں رہ کر جد و جہد کر کے آخرکار 1986 عیسوی میں اس دنیا سے رحلت کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے۔ انتقال کے معنی ہے منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اس کو انتقال کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں کوئی کہتا ہے کہ میرے نام زمین انتقال کر دو، گویا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے نام میں وہ زمین ہے، اب وہ منتقل کر دو میرے نام پر۔ تو اسی طرح انسان کا انتقال کرنا ہے، انسان اس دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے دوسری دنیا میں، اس دنیا میں جو وراء ورا ہے، لا تعداد، جس کا کوئی شمار ہی نہیں۔ عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف انسان انتقال کر بیٹھتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے۔ اصلی موت کے معنی کیا ہے؟ کافر موت کا معنی کرتا ہے مر گیا، اور مسلمان موت کا معنی کرتا ہے انتقال کر گیا۔ کافر موت کا معنی کرتا ہے مر گیا تا مک گیا، اور مسلمان موت کا معنی کرتا ہے مر گیا تا ٹر گیا، یعنی اگلے جہاں، دوسرے جہاں چلا گیا، عالم فانی سے عالم بقا کی طرف چلا گیا۔ تو اسی کو کہتے ہیں انتقال کرنا۔ الفریڈ نوبل کے والد ایک تاجر تھے، جو الفریڈ کی پیدائش کے وقت دیوالیہ ہو گئے تھے۔ ان کے باپ ایک تاجر تھے جو الفریڈ کی پیدائش کے وقت دیوالیہ ہو گئے تھے۔ یوں تو وہ بہت پڑھے لکھے اور ذہین تھے، اس طرح تو بڑے پڑھے لکھے بھی تھے اور بڑے ذہین تھے، ذکی تھے، مگر تجارت کا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے رہی سہی پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ تجارت کا تجربہ نہ تھا، روپیہ پیسہ مال و دولت بہت زیادہ تھا۔ تو پیارے بچوں، مال و دولت کا ہونا کوئی کمال نہیں ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا کمال ہے۔ تجارت میں بہت سارا پیسہ، گاڑیاں آنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو آ سکتی ہیں، لیکن تجارت کے گن ہونے چاہیے انسان کو۔ تجارت کیسے کی جاتی ہے، اس کو آگے کیسے چلایا جاتا ہے۔ تو اس کے پاس کوئی تجربہ نہ تھا، تو تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے دیوالیہ نکل گیا، گھاٹا پڑ گیا، نقصان ہو گیا۔ ہاں، الفریڈ نوبل 9 برس کے ہوئے۔ یہ کتنے برس کے ہوئے؟ 9 برس کے ہوئے۔ یہاں سے دیکھیں، یہ الفریڈ نوبل 9 برس کے ہوئے تو ان کے گھر والے غریبی سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ چھوٹے سے بچے ہی تھے، ابھی 9 سال کا بچہ ہوتا ہے، ابھی 9 برس کے ہوئے تو ان کے گھر والے غربت سے تنگ آئے۔ کس سے تنگ آئے؟ غربت سے تنگ آئے۔ اللہ غریبی کسی کو نہ دکھائے۔ غربت سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اپنا دیش چھوڑنے پر، اپنا ملک چھوڑنے پر، اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔
وہ سینٹ پیڑ وہ کہاں مجبور ہو گئے، وہ سینٹ پیٹرز برگ چلے گئے۔ سینٹ پیٹرز برگ ایک جگہ ہے، وہ وہاں چلے گئے۔ یہ شہر اس زمانے میں روس کا دارالسلطنت تھا۔ یہ شہر سینٹ پیٹرز برگ اس زمانے میں روس کا دارالسلطنت تھا۔ روس کی یہ دارالسلطنت تھی۔ کچھ عرصے تک تو الفرڈ کی تعلیم گھر پر ہی ہوتی رہی۔ کچھ عرصہ الفرڈ نوبل گھر میں ہی پڑھے۔ جب گھر کے مالی حالات اچھے ہو گئے تو وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے۔ پھر گھر کے کچھ حالات سدھر گئے، اچھے ہو گئے، تو پھر یہ کہاں گئے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر چلے گئے۔ انہوں نے یورپ بھر کا دورہ کیا۔ کہاں کا دورہ کیا؟ یورپ کا، اور کئی زبانیں سیکھیں۔ یورپ کا دورہ کرنے کے بعد کئی زبانیں اس نے سیکھیں۔ تو عزیز بچوں، یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتا ہے آپ کو، کیونکہ آپ کو 10 ویڈیو کم از کم 6 ویڈیو تو لوڈ کرنے ہی کرنے ہیں۔ تو اب کچھ الفاظ میں نے لکھے ہیں، مشکل الفاظ اور ان کا معنی۔ بلا امتیاز رنگ و نسل اور مذہب کے فرق کے بغیر، بلا امتیاز بغیر کسی فرق کے، متعدد کئی بے شمار، نباتیات پیڑ پودوں کا علم، فراخ دل سخی بڑے دل والا، برآمد کرنا نکالنا، وصیت، جب آدمی مر جاتا ہے تو کئی باتیں اپنے بیوی بچوں کو کہہ کے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام کرنا، اتنا صدقہ دینا، فلاں کے پاس اتنا قرض ہے وغیرہ، تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو عزیز بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہے، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ یہ الفاظ بھی اٹھائیے اور اس کو پڑھیے اور اس کو سمجھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔